بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرض التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على حسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد حسين أصحاب الحسين الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال علي بن الحسين السجاد عليهما الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك وإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك صلوات پڑھ گزشتہ دنوں کی طرح گزارش ہے کہ جناب عاصم صاحب کے بھائی کے لیے جو علین ہیں وینٹیلیٹر پر ہیں 5 مرتبہ میوجیب کا عمل کر کے ان کی صحت ان کی شفا کے لیے دعا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ اللہ بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا پروردگار بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام اس مرد مومن کو شفاء کامل اور عاجل عنایت فرمائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ امام سجاد اور تحفظ انسانیت موضوع کے تحت جو گفتگو ہو رہی تھی اس کا آخری مرحلہ ہے۔ امام کی دعائے مکارم اخلاق اور اس کا ایک فقرہ کہ جس کے ذیل میں مسلسل آپ کی خدمت میں اپنے عرائض کو پیش کیا کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ پروردگار مجھے اس وقت تک زندگی دے جب تک کہ یہ زندگی تیری بندگی میں گزرے، اور جب کہیں ایسا ہو کہ یہ زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے تو پروردگار مجھے اٹھا لے۔ پروردگار نے جو ہمیں نعمت دی ہے، نعمت حیات، اس نعمت حیات کے ساتھ ساتھ زندگی کی لذتوں کو محسوس کرنے کے لیے پروردگار نے انسان کے وجود کے اندر کچھ نعمتیں رکھی ہیں کہ جن کی طرف انسان اس وقت متوجہ ہوتا ہے جب وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ ایک انسان جس کی آنکھیں بالکل صحیح و سالم ہیں کبھی متوجہ نہیں ہوتا کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، خدا نخواستہ کچھ ایسا ہو جائے کہ اس کی بینائی چلی جائے، اب اسے سمجھ میں آتا ہے کتنی بڑی نعمت سے وہ محروم ہو گیا۔ قوت سماعت، انسان سنتا ہے، آوازوں کو تشخیص دیتا ہے، پہچانتا ہے، نہیں سمجھتا کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن جب خدا نخواستہ کہیں ایسا ہو کہ وہ بہرا ہو جائے، نہ سن سکے، اب اسے سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت مجھ سے چھن گئی۔ اور یہ ایک منزل ہے کہ جہاں پر انسان کے نفسیات یہ ہیں کہ جب تک کوئی نعمت رہتی ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کی منزلت کو، اہمیت کو نہیں سمجھتا، اور جب محروم نعمت ہو جاتا ہے تب کہتا ہے یہ کتنی بڑی چیز تھی۔ یہ جو نعمتیں ہیں، ایک منزل یہ ہے کہ یہ نعمتیں اپنا کام کریں اور ہر ایک آنکھ، ہر ایک عضو جو اس کی ذمہ داری ہے اسے ادا کرے۔ آنکھ مثلا دیکھ رہی ہے، کان سن رہے ہیں، زبان چل رہی ہے، ہاتھ پیر ہل رہے ہیں، تو بظاہر یہ کہا جائے گا کہ انسان تمام اعضاء و جوارح چونکہ اس کے حرکت کر رہے ہیں اور جسم کا ہر ایک پارٹ متحرک ہے، فعال ہے، ایکٹیو ہے، تو یہ سالم انسان ہے، یہ صحت مند انسان ہے۔ لیکن آپ اگر تھوڑا سا غور کریں گے تو صحت مند انسان روایات کی نظر میں وہ نہیں ہے کہ جس کی آنکھ ہر منظر کو دیکھ رہی ہو، کان ہر آواز کو سن رہا ہو، ہاتھ پیروں سے وہ ہر کام لے رہا ہو۔ سالم انسان وہ ہے جو آنکھ سے وہ دیکھے جو خدا چاہتا ہے، کانوں سے وہ سنے جو رب چاہتا ہے، ہاتھ پیر اس راستے میں حرکت میں آئیں جہاں پروردگار چاہتا ہے۔ اور جب یہ پروردگار چاہتا ہے کی بات آ جائے گی تو وہیں سے بندگی کا راستہ ہے۔ جب وہ بندگی کے راستے پر چلے گا تو یہ منزل ہے، لیکن اگر وہ بندگی کے راستے سے ہٹ گیا اور شیطان کی چراگاہ بن گئی زندگی، تو اب آنکھ اس کی ہوگی، دیکھے گا شیطان، کان اس کے ہوں گے، سنے گا شیطان، دل اس کا ہوگا، خواہشیں شیطانی ہوں گی۔ اب یہ منزل ہے کہ امام سجاد علیہ السلام اس عظیم نقطے کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اذا کان مرتعا للشیطان، تو یہ زندگی کیوں نہ میری ہو۔ اب یہ ایک مرحلہ ہے، یعنی آنکھ، ہاتھ، پیر، کان، ناک، یہ سارے کے سارے اسی وقت تو جب یہ میرے ہوں تو میں زندگی گزاروں، لیکن یہ میرے ہوں اور ان سے فائدہ شیطان اٹھا رہا ہو تو پھر کیا کہتی ہے عقل؟ یہی کہتی ہے کہ انسان ایسی زندگی کو کہے کہ مجھے زندگی نہیں چاہیے، اس لیے کہ ساری صلاحیتیں میری ہیں، استعمال شیطان کی راہ میں ہو رہی ہیں۔ پروردگار اذا کان مرتعا للشیطان فاقبضنی الیہ، اور یہ جو صلاحیتیں
توجہ کیجیے گا، یہ جو صلاحیتیں انسان کی اپنے اختیار سے اگر استعمال ہوں تو یہیں پر تو انسان کو کہا جائے گا کہ انسان ہے، چونکہ اپنی صلاحیتوں کو خود وہ استعمال کر رہا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کسی مجلس میں کہ انسان اگر اس کا ارادہ نہیں ہے، اگر وہ اختیار نہیں رکھتا تو پھر وہ انسان نہیں ہے۔ جہاں پر گفتگو ہوئی کہ اگر علم نہیں ہے تو انسان نہیں ہے، جہاں پر یہ کہا گیا کہ اگر درد نہیں ہے تو انسان نہیں ہے، وہیں پر یہ بات بھی ہے، ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ انسان بغیر ارادے کے، بغیر اختیار کے یہ انسان نہیں ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب آزادی کی بات ہوتی ہے تو جہاں مختلف لوگوں نے آزادی کی تشریح کی ہے، ایک شخصیت ہیں آئزا برلن۔ آئزا برلن نے آزادی کی، ایک یہودی اسکالر ہیں، 200 تعریفیں کی ہیں کہ آزاد کسے کہتے ہیں۔ ایک انسان مکمل طور پر اگر آزاد ہے تو مطلب کیا ہے آزادی کا، یعنی ہاتھ پیر اس کے مثال کے طور پر آزاد ہوں یا کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ 200 تعریفیں، یہ ایک ایسا مفہوم ہے۔ اور فلسفہ غرب کا آخری جو مکتبی مورخ، مکتبی مفکر ہے، دانشور ہیگل، جس سے آپ سب واقف ہیں، ہیگل نے آزادی کو جوہر حیات کہا ہے، یعنی زندگی کا جوہر۔ زندگی کا جوہر کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، ایک زمانے میں جو بزرگ افراد ہیں وہ جانتے ہیں، شاید بچے اور میرے چھوٹے بھائی متوجہ نہ ہوں، ایک زمانے میں ہمارے پاس جو ہم پین جس سے ہم لکھتے ہیں اور جو ہم بال پین جس سے ہم لکھتے ہیں، یہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ قلم اور دوات کے اندر روشنائی ہوتی تھی، اس میں ڈبوتے تھے پھر لکھتے تھے۔ تو یہ جو لکھتے تھے اسے جوہر کہا جاتا ہے، وہ جو روشنائی ہے اسے جوہر کہا جاتا ہے۔ یعنی ہیگل نے جو یہ کہا کہ آزادی جوہر حیات ہے، اس کا مطلب یہ ہے، فرض کریں آج ہی کی مثال لے لیں کہ اگر ہمارے پاس ایک پین ہے، اس کی نب بھی صحیح ہے، وہ پین بھی صحیح ہے، بڑا قیمتی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس میں سے انک کو نکال لیا جائے، وہ لکھ نہیں سکتا ہے، سب کچھ ہے، بیکار ہے۔ تو یہی مرحلہ آزادی کا ہے کہ ایک انسان کے پاس اگر اختیار نہ ہو تو سب کچھ ہے اور بیکار ہے۔ تو امام سجاد اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ سب کچھ ہمارے پاس ہوگا لیکن وہ جوہر حیات جو آزادی ہے وہ اگر نہیں ہے، میں اپنے اختیار سے اپنے ہاتھوں کو نہ استعمال کر سکوں، اپنے اختیار سے اپنے کانوں کو استعمال نہ کر سکوں، اپنے اختیار سے اپنی آنکھوں کو استعمال نہ کر سکوں، تو یہ سارے اعضاء و جوارح کا فائدہ کیا ہے اگر میں شیطان کے حوالے کر دوں؟ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، اس لیے کہ دوسرا استعمال کر رہا ہے۔ تو اب اگر ایسی منزل ہے تو پروردگار مجھے موت دے دے۔ امرنی ما کان عمری بذلۃ فی طاعتک واذا کان مرتعا للشیطان فاقبضنی الیک، کہ اگر یہ میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے تو پروردگار تو مجھے موت دے دے، اپنے پاس بلا لے۔ یہ وہ عظیم منزل ہے کہ جہاں پر امام علیہ السلام نے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ حقیقت حیات کیا ہے، اور یہی انسانیت کا تحفظ ہے کہ جو انسانی اصول ہیں اسے واضح کر رہے ہیں۔ اس کے بغیر انسانیت آگے نہیں بڑھ سکتی، کہ پروردگار نے جو نعمتیں دی ہیں ایک انسان ان نعمتوں سے خود استفادہ کرے، اور کیسے یہ رب بتائے گا، اس نے پیدا کیا ہے، اس کا قانون بتائے گا، اس کے قانون کی راہ میں آگے بڑھے۔ اب یہ جو منزل ہے اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، یہاں پر چونکہ یہ آخری مجلس میں آپ کی خدمت میں ایک رخ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے صلوات ان مفاہیم کو پہنچانے میں کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں۔ یہ دعائیں آسانی کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچی ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کے دور کو آپ ایک آسان دور نہ سمجھیں، بلکہ علماء بیان کرتے ہیں، صاحبان فکر و نظر یہ کہتے ہیں کہ طول تاریخ امامت میں جو دور امام سجاد کا ہے اتنا سخت ترین دور کسی امام کا نہیں، طول تاریخ میں کسی امام کا نہیں جتنا امام سجاد کا ہے۔ اور اس سخت ترین دور میں جس انداز سے ترویج دین، تحفظ انسانیت، معنویت کا فروغ امام سجاد نے کیا ہے، یہ کہیں اور نظر نہیں آتا۔ میں آپ کی خدمت میں مثال پیش کر رہا ہوں کہ وہ جو دور ہے 35
سے ہجری سے لے کر اب آپ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں 95 ہجری تک، اور پھر 61 ہجری کے بعد جو سخت ترین شرائط ہیں ان کو دیکھیں، جو حکام ہیں آپ کے دور کے، صرف ان پر ایک نظر اگر ڈال لیں تو سمجھ میں آئے گا کہ کیسے لوگ تھے۔ تو یزید نہیں تھا، یزید تو اپنی جگہ پر تھا، اسے تو اتنا موقع نہیں ملا۔ اگر سوچیں کہ یزید کہ جسے 3 سال 4 سال کا موقع ملا حکومت کا، تو اس نے کیا کیا نہیں کیا۔ واقعہ حرہ کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا قتل عام ہوا، صحابیوں کو مارا گیا، قارئین قرآن کو مارا گیا، مدینے پہ چڑھائی ہوئی، مکے پہ چڑھائی ہوئی، خانہ کعبہ پر منجنیق کے ذریعے سے حملہ کیا گیا۔ یہ سارے واقعات واقعہ کربلا کے بعد کے ہیں، لیکن اسے موقع نہیں ملا۔ اب سوچیں کہ یہی جو صفت یزید کے اندر ہے، اسی کا وارث مروان ابن عبد الملک، اب اس کو دیکھیں کتنے سال اس نے حکومت کی ہے، کہ جس میں 20 سال کی حکومت تو صرف حجاج کی ہے۔ حجاج کی حکومت 20 سال، جو اس کا ایک والی تھا، جو اس کی جانب سے ایک جگہ کا، مثال کے طور پر ایک اسٹیٹ کا حاکم تھا، اور اس نے 20 سال میں تقریباً 1 لاکھ اور کچھ ہزار سے زیادہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے حجاج نے، کہ جس کے بارے میں عمر ابن عبدالعزیز جو تھوڑا سا کچھ بہتر تھا بنی امیہ میں، وہ کہتا ہے کہ لو جاء کل امت بخبیثہم، کہ اگر ہر امت کو اس کے شریر ترین خبیث ترین فرد کے ساتھ بلایا جائے، ہر امت سب سے بدترین فرد کے ساتھ آئے طول تاریخ میں جتنے بھی، مثلا اگر فرعون ہے تو امت جو ہے وہ فرعون کے ساتھ آئے، کوئی امت حامان کے ساتھ، کوئی شداد کے ساتھ، کوئی نمرود کے ساتھ، جتنے بھی خبیث لوگ ہیں کوئی یزید کے ساتھ، وجئنا بحجاج، اور ہم حجاج کے ساتھ ہو، تمام امت جو ہے سارے خبیثوں کے ساتھ جمع ہو اور ہم اکیلے حجاج کے ساتھ ہوں، لغلبناہم، تو کہتا ہے کہ ہم یہ سارے کے سارے خبیث ایک طرف جتنے بھی ہیں، اور حجاج کی خباثتیں ایک طرف، اور ہم ان پر غلبہ پیدا کر لیں گے۔ یہ بتانے کے لیے یہ کافی ہے کہ حجاج کا دور کیسا تھا، اور یہ دور امام سجاد علیہ السلام کا ہے، کہ جس میں حجاج جیسا ظالم اور جابر حکمراں بھی ہے، اور پھر مروان بن عبد الملک کس صورتحال کو آپ تاریخ میں دیکھیں کہ تاریخ پیش کرتی ہے کہ نہ صرف شرابی ہے، بلکہ اتنی شراب پیتا ہے کہ اس کو سکون نہیں ملتا، چین نہیں ملتا، بار بار جام، تو کتنا وہ پلائے، ساقی جو ہوتا ہے پلانے کے لیے جو کھڑا ہے کتنا پلائے، اور کتنی بار یہ مانگے، اس کے ہاتھ تھک جاتے تھے، اس نے کہا ایسے نہیں، شراب کا حوض بنایا، حوض بناؤ شراب کا، شراب کے حوض میں گھس جاتا تھا، اس کے بعد پیتا رہتا تھا، اتنا پیتا تھا شراب کہ وہ شراب کا حوض تھوڑا نیچے آ جاتا تھا، یعنی جب تک کہ اس کا پیٹ حوض نہیں بن جاتا تھا پیتا رہتا تھا۔ یہ صورتحال، اور اس میں امام سجاد علیہ السلام، یہ حکمرانوں کی صورتحال، عام جو کیفیت تھی عام لوگوں کی وہ کیا تھی، میں بہت ہی مختصر سا ایک اشارہ کر رہا ہوں تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ کس دور میں امام سجاد علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ کو ہم تک پہنچایا ہے، کس دور میں رسالۃ الحقوق کو ہم تک پہنچایا ہے، کس دور میں عالی مضامین پر حامل یہ دعائیں کہ جنہیں ہم کچھ کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی جانتے بھی نہیں کہ کیا ہیں یا کھول کے دیکھا بھی نہیں ہے، کس طریقے سے امام علیہ السلام نے یہ معنویت کا ذخیرہ ہم تک پہنچایا ہے۔ تو 2 کتابیں ہیں ان کے اوپر اگر کبھی نظر پڑے، ایک ابو الفرج اصفہانی کی کتاب ہے الاغانی، اغانی وہ کتاب ہے جس کے اندر صرف گانے بجانے اور مختلف آوازوں کے ساتھ کچھ گانے کے جو ان کے مراسم ہیں، جو پروگرام ہیں، ان سب کو پیش کیا ہے، اور جو بڑے بڑے سنگر ہیں ان سب کو، الاغانی اسی لیے اس کا نام ہے، جو بڑے بڑے مغنیہ تھے اور جو بڑے بڑے ایسے لوگ تھے کہ جن کی آوازیں اچھی تھیں، گانے بجانے والے لوگ، وہ کہاں پر ان کا آج کی زبان میں اگر میں استعمال کروں، کہاں پر ان کا شو ہوتا تھا، کس طرح سے ہوتا تھا، کیا ہے، تو اس میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور بھی کتابیں میں بہت ہی مختصر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک کتاب ہے رہبر انقلاب اسلامی کی، انسان 250 سالے 250 سالہ انسان، اس کے اندر بھی آپ نے ایک تھوڑا سا روشنی ڈالی ہے۔ ایک اور کتاب ہے
آغا جلالی کی جہاد سجاد، جہاد امام سجاد، اس کے اندر بھی ایک تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ جو دور تھا وہ کیا تھا کہ جہاں پر پورے مدینے میں کبھی کوئی آیت نازل ہو رہی ہے، کبھی رسول کوئی حدیث سنا رہے ہیں، اس مدینے کا حال یہ ہو گیا تھا کہ ہر ایک دن ایک نیا ناچنے والا، ایک نیا گانے والا، اور لوگ اس کے پیچھے۔ ربیعہ مخزومی یہ وہ شخص ہے کہ جو خواتین کے بارے میں مختلف اشعار کہتا تھا، کبھی کسی کی آنکھ کے بارے میں کوئی غزل کہہ دی، کبھی کسی کے کان کے بارے میں اس کی خوبصورتی کو بیان کر دیا، کبھی کسی کے بالوں کے بارے میں بیان کر دیا، اور جب وہ یہ کہتا تھا تو اس کے بعد پھر سلسلہ بس یہ تھا کہ بس یہی سب اشعار، اسی قسم کے اشعار گلیوں میں کوچوں میں گونجا کرتے تھے، اور بچے انہی کو گاتے ہوئے گھوما کرتے تھے۔ اور عمران بن تیمی ایک شخصیت ہے، اس کے سلسلے سے ملتا ہے کہ مدینے کی قضاوت کی پوسٹ کے اوپر تھا، جج تھا، لیکن جب ایک گانے والی آئی اور اس کے سامنے اس نے گانا شروع کیا تو اس منزل پر پہنچا کہ وہ گا رہی تھی وجد میں۔ یہ جب آیا تو اس نے اپنے جوتوں کو اتارا، اپنے کانوں میں باندھ لیا، اور مسخرہ پن یہ کر رہا تھا کہ دونوں ہاتھ پیر سے یہ ایک جانور کی طرح چل رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ میں اونٹ بن گیا ہوں، اس طرح کی بکواس، اور لوگ دے رہے تھے کہ میں اونٹ بن گیا ہوں، اس نے اتنا اچھا پڑھا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں کیا کروں، میں اونٹ بن گیا ہوں۔ خود عائشہ بنت طلحہ یہ مختلف لوگوں کو بلاتی تھی، دعوت دیتی تھی، اور لوگ آتے تھے، اور بڑے بڑے سنگر مدینے میں خاص طور پر بلایا جاتا تھا کہ آؤ تم اپنا کچھ، یعنی دین سے، مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ یہ صورتحال تھی، جہاں جو کوئی بھی ہے وہ سب ایک ہی رخ کے اوپر آگے بڑھ رہے تھے، غلاموں کو کوئی پوچھ نہیں رہا تھا، کتنے لوگ بھوک مری سے مر رہے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کس کے ہاں کیا ہے کیا نہیں ہے، کیسی زندگی گزار رہا ہے، کسی کو کوئی مطلب نہیں تھا، سب عیش و طرب میں مشغول تھے۔ اور ایسی منزل تھی کہ جہاں پر خود عبد الملک نے ایک سلامہ نامی ایک کنیز کو خریدا، 20,000 درہم کی وہ کنیز کو خرید کے لے کے آیا، اور اس کا ایک شو ہوا اس کے دربار میں۔ یہ تاریخ کے اندر سب نقل ہے، درج ہے کہ اتنا وہ اپنا ناچتے گاتے ہوئے اتنا زیادہ اس کے اوپر وجد طاری ہوا کہ احترام ممبر مانے ہیں بہت محتاط انداز میں کہ اس نے اپنے کپڑے اتار دیے اور اتار کے پھینک دیے۔ اس منزل پر یہی حاکم کہ جس نے اسے بلایا تھا، اس نے کچھ کپڑے اور کچھ اس کو ہدیہ تحائف دیے کہ جاؤ اور تم نے جو ہے وہ ہمارے دلوں کو جیت لیا ہے۔ منزل یہ تھی کہ جب انہی میں سے ایک بڑی سنگر جو بہت اچھا گاتی تھی، مشہور تھی، جب ایک منزل پر مدینے کو چھوڑ کر جا رہی تھی تو سارا مدینہ اس کے پیچھے رو رہا تھا، گریہ کر رہا تھا کہ تم جا رہی ہو، ہمارا کیا ہوگا۔ اب آپ سوچیں کہ وہ مدینہ جو محبت وحی تھا، جہاں پر قرآن کی آیات نازل ہوئیں، وہ مدینہ بالکل پلٹ گیا تھا، بالکل پلٹ گیا تھا۔ اتنی تبدیلی پیدا ہو گئی تھی اس مدینے کے اندر، سب کے سب ناچنے گانے اور عیش و طرب کی محفلیں، جام، یہ اس میں کون ایسا چراغ جلائے ہوئے تھا کہ جس کی بنیاد کے اوپر آج ہم اس کی روشنی کو دیکھ رہے ہیں۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو گانا سنتے ہیں، اگر ان کی آواز گانے کی خدا نخواستہ آ جائے تو وہ بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی دوسرا چلا رہا ہے، یا وہ آواز اگر کانوں میں پڑتی ہے تو ان کے لیے تلخی کا سبب ہوتی ہے، کہتے ہیں ہم نہیں سن سکتے، یعنی ان کے وجود کے اندر یہ چیز ہے، کہتے ہیں کہ اگر ہم سنیں گے تو ہمیں عجیب سا احساس ہوتا ہے، اندر سے ایک کڑھن ہوتی ہے، ایک جلن ہوتی ہے۔ یہ جو کیفیت آج ہے، اور کتنے ایسے دیکھیں آپ ہیں ایسے افراد کسی بھی منزل پر، خاص طور پر اس طرح سے جو گانے بجانے اور یہ سارے مسائل ہیں، اس طرح کی آوازوں کو وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا جن کے پیچھے بھاگ رہی ہے وہ ان آوازوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، انہیں قرآن کی تلاوت چاہیے، انہیں نوحے چاہیے، انہیں ذکر سید الشہداء چاہیے۔ تو یہ آپ سوچیں کہ یہ آج کچھ ایسے افراد ہیں، اور کل مدینہ کہ جہاں پر سب ایسے ہی تھے، تو کیسے ہو گیا؟
یہ وہ چراغ تھا دعاؤں کا جو سید سجاد نے جلایا تھا، جس کی روشنی آج تک پہنچ رہی ہے، آج تک پہنچ رہی ہے۔ تو یہ منزل ہے کہ جہاں پر حیا، عفت سب کچھ ختم ہو گئی تھی، ہر طرف برہنگی تھی۔ صورتحال یہ تھی کہ اگر کوئی پڑھا لکھا انسان کسی منزل پر اگر کھڑا ہے اور دوسری طرف ایک گواہ ہے جو ناچنے گانے والا ہے اور اس نے اعتراض کر دیا اور اس کے وجود کے اندر ایک غیرت ایمانی کہ بھئی یہ تو گانے بجانے والا ہے، تو جج کہتا تھا کہ مدینے میں کون ایسا ہے جو گانا گاتا نہیں ہے، جو بجاتا نہیں ہے، نہ غیرت، نہ حیا، نہ عفت۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا کیا امام سجاد علیہ السلام نے، کہ آج بھی ہم کچھ جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ غیرت بھی باقی ہے، عفت بھی باقی ہے۔ یہ کہاں سے، یہ کیا ہوا کہ ایران اور عراق کی جنگ کے دوران ایک شہید خاتون ہیں گلدستہ محمدی، بڑا عجیب ان کی حیا اور ان کی عفت اور ان کے وجود کے اندر پائی جانے والی غیرت کو سلام ملتا ہے کہ جب عراق کی جانب سے مسلسل میزائلیں داغی جا رہی تھیں ایران کے اوپر، ایران کے شہر کے اوپر جہاں یہ رہتی تھیں، اور مسلسل حملہ ہو رہا تھا، بمباری ہو رہی تھی، تو رات میں ان کے سلسلے سے یہ ملتا ہے کہ رات میں یہ انہوں نے اپنا مقلا نکالا، حجاب نکالا اور پہننا شروع کیا گھر میں۔ تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ بیٹا یہ گلدستہ یہ بتاؤ، یہ تم کہیں جانے کا ارادہ رکھتی ہو؟ کہا نہیں بابا نہیں، کہیں جانا نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ کہا یہ حجاب مکمل طور پر چادر حجاب میں اس لیے پہن رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ رات کے کسی پہر کوئی بم گرے، کوئی میزائل آئے اور ہمارا گھر سب کے سب منہدم ہو جائے۔ جب گھر منہدم ہو جائے گا ظاہر ہم اس میں دب جائیں گے، جب دب جائیں گے صبح ہوگی، لوگ آئیں گے نکالنے کے لیے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس دنیا سے جا چکی ہوں اور میرا سر برہنہ ہو، یا میرا کوئی جسم کا حصہ نمایاں ہو اور کوئی دیکھ لے، اس لیے میں پہن رہی ہوں پہلے سے۔ یہ دیکھیں، یہ جو حیا اور غیرت ہے یہ کہاں سے آئی؟ جب پورا مدینہ ایسا سب کے سب ایک ہی سمت میں چل رہے تھے۔ یہ امام سجاد علیہ السلام کے تعلیمات تھے کہ جنہوں نے اس دور میں درک کیا، سمجھا کہ یہ جو معاشرہ ہے اس کی مشکل کیا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو مرکز ہے انسان کے وجود کا، دل، یہ دل شیطان کی چراگاہ بن گیا ہے، اسے آشنا کرانا ہے اپنے رب سے۔ اب امام سجاد علیہ السلام نے مسلسل ایسی دعائیں پیش کی کہ جن دعاؤں کی روشنی میں بشریت نے ایک راستے کو طے کیا، کمالات کے راستے کو۔ اور پھر صرف دعائیں نہیں ہیں، تربیت کی شاگردوں کی، یحییٰ ام طویل، ابو خالد کابلی، ابو حمزہ سمالی، آپ تاریخ کو دیکھیں تقریباً 270 شاگرد ہیں کہ جنہیں مسلسل ایک طرف یہ سارے گانے بجانے کی محفلیں سجی ہیں، لوگ مشغول ہیں شراب کباب میں، یہاں امام سجاد تربیت کر رہے ہیں، اور 270 ایسے شاگردوں کی تربیت کی کہ پھر امام کے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام نے ہزاروں کے مجمع میں احادیث پیغمبر کو بیان کیا، اور بات پھر وہاں تک پہنچی کہ وہ بنیاد جو امام سجاد نے رکھی تھی وہی ایک یونیورسٹی کی شکل میں سامنے آئی، جسے امام صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی کہا گیا۔ اور انداز امام کا یہ ہے کہ جب آخر وقت ہے امام کا اور امام محمد باقر علیہ السلام، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ وصیتیں کر رہے ہیں، تو مولا نے ایک صندوق منگایا کہ صندوق لے کے آؤ۔ وہ صندوق بند تھا۔ امام فرماتے ہیں، امام محمد باقر فرماتے ہیں علیہ السلام کہ میرے بابا نے صندوق منگایا اور کہا کہ بیٹا باقر یہ صندوق ہے، اس میں میراث انبیاء ہے، اس میں میراث انبیاء ہے، اور یہ جو میں وصیتیں کر کے جا رہا ہوں اس کے بعد اس صندوق کے اندر جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے کام آئے گا۔ اور اس صندوق میں کہتے ہیں کہ جب میں نے کھول کے دیکھا تو کیا تھا؟ قرآن تھا اور کتابیں تھیں۔ یعنی امام نے ایک نسخہ بتایا نجات کا،
کہ اگر کہیں پر بحرانی حالات ہوں، فضا تمہارے خلاف ہو، ماحول تمہارے خلاف ہو، بہانوں سے تمہیں دبانے کی کوشش کی جائے، تو ایک بار پلٹ کے میرے دور کو دیکھ لینا۔ ظالم حکمراں ہوں، دیکھنا کہ میرے زمانے میں حجاج تھا، جس کا کھانا اس وقت تک ہضم نہیں ہوتا تھا جب تک کسی سادات کو قتل نہ کر دے، سادات میں سے کسی کو قتل نہ کر دے، آل زہرا میں سے کسی کو شہید نہ کر دے۔ خون میں تڑپتی ہوئی لاش ہوتی تھی اور یہ کھانا کھاتا تھا، یہ ناشتہ کرتا تھا، ورنہ اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا۔ یہ صورتحال تھی، اور اس صورتحال میں لوگ اخلاقی فساد کی طرف کس طریقے سے ایک فاسد اخلاق کے سمندر میں غرق ہو رہے تھے۔ تو اس دور میں امام سجاد نے ایک نسخہ دیا، اسی نسخے پر امام محمد باقر علیہ السلام نے عمل کیا۔ جابر بن حیان کو آپ دیکھیں، بزندی کو دیکھیں، ان شخصیتوں کو دیکھیں جنہوں نے احادیث کو ہم تک پہنچایا ہے، علم کی گتھیوں کو سلجھایا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں باقر العلوم، یعنی علم کی گتھیوں کو سلجھانے والا، کیسے سلجھایا؟ اس لیے کہ سید سجاد علیہ السلام اپنی میراث یہی دے کے گئے تھے کہ ادھر ادھر نہیں جانا۔ جب سخت ترین بحرانی حالات ہوں تو قرآن تمہارے لیے کتاب ہدایت ہے، علم کے چراغ کو جلاتے ہوئے آگے بڑھنا، اور علم کے چراغ کو ہر دور میں جلایا جا سکتا ہے۔ العلم سلطان، علم کی حکمرانی ہوتی ہے۔ اب آپ، یہ ایک بہت عجیب رخ ہے، جس نے 50,000 غلاموں کو آزاد کیا ہو۔ 50,000 غلام کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تقریباً 500 خاندانوں کی تربیت، کفالت کی ہے۔ مدینے کے باہر خیمہ لگا دیا تھا اور مختلف خاندانوں کی پرورش کا انتظام امام سجاد علیہ السلام نے کیا تھا۔ تو یہ 500 خاندان، 50,000 غلام، کچھ بنی ہاشم، اگر امام چاہتے ان سب کو مہمیز کرتے، سب کو تیار کرتے کہ کربلا میں تو میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، پاؤں میں بیڑی تھی، گلے میں توقع خاردار تھا، وقت ہے انتقام لینے کا، یہ 50,000 میرے غلام ہیں، میرے ایک اشارے پر اپنا سر قلم کرنے کے لیے تیار ہیں، تو کیوں نہیں ایک لشکر بناؤں، اس لشکر میں لوگوں کو تیار کروں، لوگوں کے وجود کے اندر یہ بات رکھوں کہ تمہیں انتقام لینا ہے، اور اس سے بڑھ کر انتظار کر لیتے۔ اگر صرف یہی مرحلہ ہوتا کہ صرف بدلے کی کارروائی ہوتی اور انتقام کا مرحلہ ہوتا تو انتظار کر لیتے۔ مختار جیسی شخصیتیں تھیں، بعد میں توابین، یہ سب وہ لوگ تھے جن کے اوپر اگر کام کرتے تو لوگ آ جاتے، لیکن امام اپنا ایک الگ سلسلہ لے کے چل رہے ہیں، بالکل الگ، وہ روش بالکل الگ ہے۔ جس پر سلیمان بن سرد خزائی چلے یا مختار چلے، وہ ایک الگ بحث ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ امام کی حمایت حاصل تھی یا نہیں تھی، لیکن اتنا پتہ ہے کہ اس روش کو کھلم کھلا سامنے آ کر امام نے نہیں کہا کہ سب کے سب آ جاؤ تحریک کا حصہ بنو، یا کسی سے یہ کہا ہو کہ ہاں ہم سب کو انتقام لینا ہے، یا نعرہ دیا ہو کہ کربلا کا انتقام۔ کربلا کا انتقام دوسرے لے رہے تھے، لیکن امام احساس کر رہے تھے کہ اگر میں نے انتقام لیا تو ہو سکتا ہے اس دور کے عبد الملک کو یا اس دور کے ان یزیدیوں کو میں واصل جہنم کر دوں، لیکن اگر دلوں کی تعمیر نہ ہو سکی تو پھر پلٹ پلٹ کے یہ سارے مسائل دوبارہ سے آتے رہیں گے۔ لہٰذا دلوں میں ایک چراغ جلنا چاہیے، جسے چراغ ایمانی کہا جاتا ہے، اور وہ بغیر علم کے نہیں ہو سکتا، وہ بغیر حکمت کے نہیں ہو سکتا۔ تو کتنا بڑا معرکہ سر کیا ہے کہ انتقامی کارروائی نہ کرتے ہوئے صبر و ضبط کے ساتھ آگے بڑھے، اور آج ہمارے ملک میں ہمارے معاشرتی مسائل کا حل بھی اسی نسخے میں ہے کہ جیسے امام سجاد علیہ السلام نے پیش کیا ہے کہ ہر ایک مرحلے پر فوری جواب نہیں، جواب ایسا دو کہ جب وہ جواب آئے تو سامنے والے کے پاس کچھ کہنے کے لیے نہ ہو۔ تو امام نے جو کاوشیں کی، جو علم کی ایک تحریک چلائی، جو اپنے بیٹے کو متوجہ کیا، جو روایات کا ذخیرہ ہمارے سامنے آیا، جو دعاؤں کا ذخیرہ ہمارے سامنے آیا، اس کو آپ دیکھیں، اور اس کے نتیجے کو 1400 سال کے بعد اسلامی انقلاب کی شکل میں دیکھیں۔ یہ جو اسلامی انقلاب ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر آج تشیع سر اٹھا کے جی رہی ہے، اس کی تہوں میں جا کے دیکھیں، سید سجاد کے آنسو ملیں گے، دل کی آہیں ملیں گی،
اور آپ دل سے کہیں گے کہ سلام اس امام پر کہ جس نے اپنے حکیمانہ انداز میں کیا سے کیا کیا۔ اس دور میں جب 50,000 غلاموں کی آپ نے تربیت کی ہے تو افریقہ کے غلام تھے آپ کے ہاں۔ خاص طور پر روایاتوں میں ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ ایتھیوپیا کے بہت سارے غلاموں کو آپ لیتے ہیں۔ لوگ کہتے تھے یہ ایتھیوپیا کے غلام یا افریقہ کے غلام، یہ امام مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں افریقہ کے غلاموں کی تربیت کر رہے ہیں۔ جب مدینے میں سب کے سب شراب اور کباب میں مشغول تھے تو امام نے دیکھا یہ وہ لوگ ہیں، یہ سیاہ فام، یہ کالے، یہ بلالی لوگ کہ جن کے وجود کو میں مہمیز کر سکتا ہوں، جن کے وجود کو میں سنوار سکتا ہوں۔ اس دن دنیا نے نہیں سمجھا تھا، لیکن آج ایک یہی بلالی عزم لے کر شیخ زقزاقی کی صورت میں افریقہ کے صحراؤں میں اٹھنے والا اٹھا، اور اس نے جب مالک کی کبریائی کا اعلان کیا، ظالموں کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی، اور اس منزل پر کھڑا ہوا کہ جہاں پر پیغمبر نے توحید کی تعلیم دی تھی، تب متوجہ انسان ہوتا ہے کہ کیا کیا تھا 1400 سال پہلے امام سجاد علیہ السلام نے۔ یہ منزل ٹھیک ہے کہ کہتے ہیں کہ انقلاب اسلامی سے انہوں نے ایک جذبہ حاصل کیا، امام خمینی کے افکار سے متاثر ہوئے، امام خمینی کے افکار سے متاثر ضرور ہوئے، یہ تو وہ بیج تھا جو بویا تھا سید سجاد نے۔ انقلاب کی ہوا چلی، نسیم چلی انقلاب کی، تو اس نے اس بیج کو بارور بنایا، جس فصل کو آپ افریقہ میں دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہر سال جب محرم آتے ہیں کس طریقے سے ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے، کس طریقے سے انہیں شہید کیا جاتا ہے، کس طریقے سے انہیں مارا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ہر دوسرے سال جب آنے والا سال ہوتا ہے تو اس سے بہتر یہ وہ عزم ہے جسے عزم سجادی کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ اور اس دور میں جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کے انسان دیکھے کہ شہید صدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی صلوات ان کے درجات میں بلندی کا سبب بنے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کہتے ہیں صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو آپ اٹھا کے دیکھیں، ہر ایک دعا سے پہلے، دعا کے بیچ میں، دعا کے آخر میں مسلسل آپ کو ملے گا کہ محمد و آل محمد پر درود، اللہم صلی علی محمد۔ کیوں؟ اس دور میں جب یہ ظالم نام مٹا دینا چاہتے تھے، آنے والی نسلوں کے لیے دعاؤں کے قالب میں امام نے محفوظ کر دیا کہ جب بھی کوئی تم دعا پڑھو اپنی مشکلات کے حل کے لیے تو بار بار جب محمد و آل محمد کا نام آئے گا تو انسان سوچے یہ کون لوگ تھے۔ ان کے سامنے ایک سوال قائم کر دیا، اور انداز دعا دیکھیں، الہی زبنی، پروردگار مجھے روک دے، مجھے منع کر دے۔ زبنی کا ترجمہ شارحین نے کیا ہے منعنی عن الالتماس ما عند الفاسقین۔ یہ دعا ہے امام کی، پروردگار میرے وجود کو روک دے، جو کچھ فاسقوں کے پاس ہے میں اسے دیکھوں، جو کچھ فاسقوں کے پاس ہے اسے دیکھوں، اس سے مجھے روک دے۔ التماس کروں، کسی فاسق کے پاس کچھ ہے، پروردگار مجھے روک دے، میرے وجود کے اندر وہ کیفیت لے کے آ کہ میرا وجود کسی فاسق کے پاس کوئی اس دنیا کی نعمت کو دیکھ کر یہ نہ سوچے میرے پاس بھی ہوتی۔ الہی زبنی، پروردگار مجھے روک دے، عن الالتماس ما عند الفاسقین۔ دوسری دعا، اللہم لا تجعلنی للظالمین ظہیرا، پروردگار میرے وجود کو، میری پشت کو ظالموں کے لیے ان کے استعمال کا ذریعہ نہ بنا۔ میں اس کی وضاحت کروں آپ کی خدمت میں۔ دیکھیں، ظالم انسان ہمیشہ وہ جو اپنے ظلم کی سلطنت کو جو بڑھاوا دیتا ہے نہیں دے سکتا، وہ کچھ لوگوں کو استعمال کرتا ہے، مہرے بناتا ہے۔ امام اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ پروردگار، یعنی اتنے سخت ترین دور میں بھی امام یہ دعا کر رہے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ افراد جو راہ بندگی پر بڑھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ لیں کہ خط بندگی یہ ہے۔ یہ نہیں کہ نماز روزہ پڑھ لیا، زکوٰۃ حج، بس اس کے بعد اس کا مطلب بندگی ہو گئی۔ بندگی نہیں ہے۔ بندگی کیا ہے؟ ایک مفہوم تھوڑا سا واضح کر دوں، بندگی کیا ہے؟ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سب بندگی میں شامل ہیں، لیکن یہ بندگی نہیں ہے، اسے بندگی نہیں کہا جائے گا۔ بندگی کیا ہے؟
حکم پروردگار پر عمل، اسے بندگی کہا جائے گا۔ ہو سکتا ہے ایک مرحلہ وہ ہو کہ جہاں پر تم سے نماز کا مطالبہ کیا گیا ہو، جہاں پہ مطالبہ نماز ہے یہ بندگی ہے، جہاں پہ مطالبہ نماز نہیں ہے وہاں پہ ترک نماز بندگی ہے۔ میں مثال دوں، مستحب نماز پڑھ رہے ہیں، بندگی ہے، ماں نے آواز دی، آپ نے نہیں سنی، تو یہ تو بندگی ہے، اس کا ثواب ملنا چاہیے، لیکن ثواب نہ صرف ثواب نہیں ملے گا بلکہ پروردگار ہو سکتا ہے عقاب کر دے کہ ہم نے جو حکم دیا تھا تم نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ بندگی خواہش نفس کی تکمیل کا نام نہیں ہے تم جو کر رہے ہو سکتا ہے کبھی نفس اس بات پر تمہیں وادار کرے کہ نماز پڑھو، نہیں، تمہیں یہ دیکھنا ہے حکم پروردگار کیا ہے۔ ماں بلا رہی ہے نماز کو توڑو، ماں کے حکم کو سنو، یہ بندگی ہے۔ اور مثال کو واضح کروں، ماہ مبارک رمضان میں مثلا ماہ مبارک میں ایک انسان جو ڈائبٹک ہے اور شوگر اس کی بہت زیادہ ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی تم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اب دیکھیں شریعت کیا کہتی ہے، کتنا خوبصورت دین ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تم روزہ نہیں رکھ سکتے، تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر کے اس کے حکم کو مانو، اس کی تجویز کو مانو۔ اب اگر روزہ رکھ لیا، پروردگار روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، اب دیکھیں فقہا کیا کہتے ہیں، یہ روزہ بھی باطل ہے، اس پر کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب یہ بندگی کی شکلیں ضرور ہیں، لیکن بندگی یہ نہیں ہے۔ بندگی حکم پروردگار کو ماننے کا نام ہے، اور اسی کو امام حسین نے کربلا کے میدان میں بیان کیا۔ وہ جو لوگ تھے جو حسین کے ساتھ نہیں آئے، وہ مدینے میں کیا کر رہے تھے؟ وہ یہی تو کہہ رہے تھے ہم بندگی کر رہے ہیں۔ کوئی حج کر رہا تھا، کوئی طواف کر رہا تھا، کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی مثال کے طور پر انفاق کر رہا تھا، کوئی قرأت قرآن، یہ ساری چیزیں تھیں۔ وہ کوئی ایسے راستے پر تو نہیں تھے کہ مثال کے طور پر ایسی صورتحال ہو جیسے امام زین العابدین علیہ السلام کے دور میں ہوئی، نہیں، سب کے سب عبادت کر رہے تھے، لیکن حسین کربلا میں تھے، اور یہ بندگی جو حسین کر رہے تھے چونکہ یہ وہاں پر نہیں تھی، لہذا ان سے سوال ہوگا کہ تم حسین کے ساتھ کیوں نہیں تھے؟ مرحلہ دین کے بچانے کا تھا۔ یہ لوگ نماز، روزے اور زکوٰۃ اور حج کی آڑ میں اپنے آپ کو بچا رہے تھے۔ حسین حقیقت بندگی، روح بندگی، بس اس کو دیکھیں کتنا فرق ہے۔ حسین آواز دے رہے تھے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس میں اور جو میں کر رہا ہوں اس میں فرق یہ ہے، امت میں اور امام میں فرق یہ ہے کہ امت اپنے آپ کو بچانے کے لیے حج کرتی ہے، امام حج کو چھوڑتا ہے حج کو بچانے کے لیے، اور امام وہاں پہنچے۔ تو یہ بندگی جو ہے یہ ایک رخ ہے کہ بندگی کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ امام سجاد علیہ السلام کس رخ سے اسے پیش کر رہے ہیں۔ پروردگار اللہم لا تجعلنی للظالمین ظہیرا، ظالمین کے لیے میرے مالک مجھے ایسا نہ بنا دے کہ وہ میرے اوپر سوار ہو جائے، مجھے وہ استعمال کرے۔ یہ بندگی ہے، یہ بندگی کا ایک رخ ہے کہ صرف سجدہ کر لینا، نماز روزہ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہم کہیں استعمال تو نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ اگر اب استعمال ہو جائیں، وہ سجدہ کیا جو انسان کے وجود کے اندر اتنا شعور نہ دے سکے کہ انسان یہ نہ سمجھ سکے کہ اسے کہاں پر کیا کہنا ہے اور کہاں پر کیا بولنا ہے، کہاں استعمال ہو گیا پتہ بھی نہیں چلا۔ اور خدا نخواستہ لباس رسول کے ساتھ اگر کوئی استعمال ہو جائے، امامہ سر پہ ہو، ابا قبا سب کچھ ہو، اور پھر وہ استعمال ہو جائے اور وہ سوچے کہ ہم بہت صحیح کام کر رہے ہیں، تو یہ امام کی دعا واضح کرے گی کہ ایسے لوگوں کو اگر پہچاننا ہے تو اس دعا کو سمجھیں۔ اب اس دعا کے سلسلے سے کیونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش بھی نہیں رہ گئی، شہید مطہری نے ایک جگہ پہ گفتگو کی ہے کہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے کیڑے کہ ہم ان کو معمولی سمجھتے ہیں، ان کے اندر ایک کائنات چھپی ہوتی ہے۔ تو شہید مطہری نے ایک جگہ پر، اب وہ فارسی میں نام ہے اس کا، ایک جانور کا نام لیا ہے اوموفیل، کہتے ہیں کہ یہ ایک عجیب و غریب جانور ہے، چھوٹا سا ہے۔ انہوں نے اس میں مثال دی کہ یہ مکھی سے بڑا ہے، شہد کی مکھی سے تھوڑا سا چھوٹا ہے۔ اس کے وجود کے اندر عجیب و غریب ایک کرشماتی ایک غریزہ پایا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب
ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب اسے انڈے دینے ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے کہ ایک کیڑے کو جو رینگ رہا ہوتا ہے زمین میں اور اس سے حجم میں بڑا ہوتا ہے اسے تلاش کرتا ہے، اس کی پیٹھ کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دعا کی تشریح، اللہم لا تجعلنی للظالمین ظہیرا، پروردگار مجھے ظالموں کے لیے استعمال نہ ہونے دینا کہ وہ میری پیٹھ پر چڑھ کر اپنے منصوبوں پر عمل کریں۔ یہ دعا ہے امام سجاد کی۔ اسی کی تشریح میں توجہ کیجیے گا، یہ مثال ہے شہید کی جو انہوں نے دی ہے مختلف جگہوں پر، کہ وہ کیڑا پھر جب اس کو انڈے دینے ہوتے ہیں تو ایک تلاش کرتا ہے ایک دوسرے حشرے کو، ایک دوسرے کیڑے کو، اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور چڑھنے کے بعد ڈنگ مارتا ہے، اتنے ڈنگ مارتا ہے کہ وہ اس کیڑے کو بے حس کر دیتا ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھ سکے، اور اس طریقے سے مارتا ہے ڈنگ، اس طریقے سے مارتا ہے کہ یہ مرے نہیں، پورا خیال رکھتا ہے مرے نہیں، زندہ رہے، اور اس کے بعد اسی کیڑے کے اوپر انڈے دیتا ہے۔ کیوں اتنا نہیں مارتا کہ مر جائے؟ کیونکہ اس کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر جگہ یہ نہیں ہے کہ اگر ایسا ہی ہوتا اور اتنے ہی سب ہمارے دشمن ہوتے تو کیوں نہیں ہمیں مار دیا، کیوں نہیں قتل عام کر دیا۔ کبھی کبھی مقصد کچھ اور ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہاں سے ابھی اس مثال سے واضح ہوگا۔ تو اتنے ڈنگ مارتا ہے کہ مرے نہیں، ہاں بے حس و حرکت، یعنی اتنا اپاہج بنا دیتا ہے کہ نہ حرکت کر سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ ادھر ہو سکتا ہے، نہ ادھر ہو سکتا ہے، اور اسی کی پیٹھ کے اوپر انڈے دیتا ہے۔ انڈے دینے کے بعد اسی کی پیٹھ کے اوپر مر جاتا ہے، اور جب اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو اب اس کے بچے اس کیڑے کو کہ جسے یہ مار کے گیا ہے، یہ اس کی ماں مار کے گئی ہے، اس کیڑے کو کھاتے ہیں، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم سے پہلے والے نے یہ ہماری خدمت کی ہے۔ اگر وہ مار کے ایسے ہی چلا گیا ہوتا تو نتیجہ یہ ہوتا کہ بدبو آ جاتی، یہ سڑ جاتا، ختم ہو جاتا، تو ان کی غذا نہیں بن سکتا تھا۔ تو کبھی کبھی چھوڑا اس لیے جاتا ہے کہ تم کسی اور کا لقمہ بن رہے ہو۔ اب انسان سوچے کہ کتنی سخت منزل ہے کہ امام نے کہاں سے کہاں ہمیں متوجہ کیا ہے۔ اللہم لا تجعلنی للظالمین ظہیرا، پروردگار ایسا نہ ہو کہ ظالم مجھے استعمال کریں، توانائیاں میری ہوں استعمال وہ کریں، فکر میری ہو استعمال وہ کریں، محنتیں میری ہوں استعمال وہ کریں، اور اگر ایسا ہو جائے تو ایک سخت منزل ہے، تم سمجھ جانا کہ بندگی کی راہ سے تم ہٹے ہو، شیطان کی چراگاہ بن چکے ہو، کہ جہاں پر تمہاری عبادتیں تمہارے وجود کے اندر وہ شعور نہ لا سکیں کہ تمہیں استعمال نہیں ہونا ہے، تمہیں اپنے وجود کو استعمال کرنا ہے رب کی بارگاہ میں، اس کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تو یہ کیڑے کی جو مثال ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظالم مار سکتا ہے ہمیں لیکن نہیں مارتا، اس لیے کہ اسے کچھ ہماری جو توانائیاں ہیں، کچھ جو ہماری صلاحیتیں ہیں، انہیں استعمال کرنا ہے آنے والی نسلوں کے لیے۔ مار دے گا تو ختم ہو جائیں گے، لیکن اسے استعمال کرنا ہے۔ اور امام نے کتنی باریکی کے ساتھ اس بات کی طرف ہماری توجہ کو مبذول کرایا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ یہ وہ رخ ہے، یہ خوبصورت انداز آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ یہ معارف جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھر سے ہمیں ملے ہیں کہیں نہیں ملیں گے۔ اب یہاں پر میں بس ایک چھوٹی سی گزارش، آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس صحیفہ سجادی کا کتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے، اور اس کے بعد ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اسیر ہیں کسی فقیر کے، کسی پیر صاحب کے، کہیں کوئی تعویذ لکھ دے وہ مل جائے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ آپ اگر اس پہ غور کریں، آپ کے ہاں جو آج کل دو نام بہت ہیں، اڈانی، امبانی، سب آپ جانتے ہیں ان لوگوں کو۔ سوچیں اگر کوئی، تھوڑی دیر توجہ کیجیے گا، بس میں زحمت کو ختم کر رہا ہوں، کہ اگر کوئی کہیں پر کہے کہ بھائی کٹورا لے کے جو باہر کھڑا ہوا یہ آپ کو دکھ رہا ہے، کٹورا لے کے اپنے ہاتھوں میں بھیک مانگ رہا ہے، یہ اڈانی کا بیٹا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا، آپ اس کے اوپر ہنسیں گے، یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر
ثبوتوں کے ساتھ یہ بات واضح ہو جائے کہ نا بھائی ایسا ہی ہے، تو آپ اس بیٹے پہ ہنسیں گے کہ باپ کہاں اور یہ کٹورا لے کے ٹہل رہا ہے، یہ کیا ہوا؟ تو دو ہی چیزیں ہیں، دو ہی چیزیں سامنے آئیں گی، یا تو یہ ہے کہ اس کی اپنے باپ سے بنتی نہیں ہے، بنتی نہیں تو اسے باہر نکال دیا ہے، لہٰذا کٹورا لے کے ادھر ادھر جا رہا ہے، یا دوسری منزل یہ ہے کہ یہ احمق ہے، اپنے باپ کی تذلیل کر رہا ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ میں خود اپنے بارے میں کہوں گا کہ اگر میں صحیفہ سجادیت کا عظیم ذخیرہ ہونے کے بعد کسی در پر جاتا ہوں کہ ذرا سا تعویذ لکھ دیجئے، کہیں پہنچتا ہوں کہ ذرا پیر صاحب میرا مسئلہ حل کر دیجئے، کہیں کسی فقیر کے پیچھے اگر دوڑ رہا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو میری اپنے امام سے بنتی نہیں ہے، اسی لیے میں ان کی کتاب پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انہوں نے دعاؤں کا ایک عظیم ذخیرہ ہمارے سامنے رکھا ہے، لیکن میں ان کو مطالعہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں جب مشکلات میں گرفتار ہوتا ہوں تو پیر صاحب کو ڈھونڈتا ہوں، یعنی اپنے امام پہ اعتبار نہیں ہے، اس پیر پہ اعتبار ہے جو اپنی مشکل کو حل نہیں کر سکتا۔ اپنی مشکل کو میں مثال کو بدل کے دوسرے انداز سے کہ ہم سب کہتے ہیں کہ مولا مشکل کشا ہیں، اس سے مشکل کشا نہیں، روایت ہے انا و علی ابواہ ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ امت کس طریقے سے گداگری کر رہی ہے کہ جس کا باپ علی ہے وہ مشکل کشا، اور کون سی ایسی مشکل ہے جس میں امت گرفتار نہیں ہے؟ جہالت کی مشکل میں یہ گرفتار ہیں، اقتصادی مسائل سے یہ جوجھ رہے ہیں، فرہنگ و کلچر کے مسائل ان کے یہاں ہیں، وجود میں نفرتیں ان کے یہاں پروان چڑھ رہی ہیں، ساری مشکلات ان کے ساتھ میں ہیں، اور علی مشکل کشا ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم اس مشکل میں گرفتار ہیں، میں اس مشکل میں گرفتار ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے باپ سے میری بن نہیں رہی ہے، باہر ہوں اس لیے پریشان ہوں، تو حل کیا ہے؟ باپ کے حضور جا کر معافی مانگو اور کہو کہ جو آپ کہیں گے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ در علی پہ جھک جاؤ، جب در علی پہ جھکو گے تو مشکلات اپنے آپ آسان ہو جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد اور آل محمد۔ امام سجاد علیہ السلام نے اپنے کردار سے اس دور میں جو خدمت انجام دی ہے، آہوں کے ذریعے سے، سسکیوں کے ذریعے سے، اور خاص طور پر پیغام کربلا کو جو عظیم سرمایہ کربلا کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، امام سجاد کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج جو دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے دل کی جو کیفیت ہے، دل کبھی مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ اب روایتوں میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے، کہیں پر انسان سخت دلی کا شکار ہو جاتا ہے، کہیں پر انسان شقی ہو جاتا ہے، شقاوت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ فرش ازا ایک ہی مرحلے میں کتنے مسائل کو حل کرتی ہے۔ حدیث پیغمبر ہے ان من علامات الشقاء اربعہ، شقاوت کی علامتیں 4 ہیں۔ پہلی علامت جمود العین، انسان کی آنکھ کا خشک ہو جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا وجود پتھر بن رہا ہے۔ قسوۃ القلب، دل کا سخت ہو جانا، یہ انسان آہستہ آہستہ پتھر بن رہا ہے۔ الاصرار علی الذنب، گناہوں کے اوپر گناہ کا اصرار کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پتھر بن رہا ہے۔ شدت الحرص فی طلب الدنیا، دنیا کے حصول میں لالچ کا زیادہ ہونا، بڑھ جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان شقی ہو رہا ہے۔ اب یہ ایک فرش ازا ہے، اس کو آپ دیکھیے، یہ فرش ازا ہمیں کیا دیتی ہے؟ اتنی عظیم نعمت۔ جمود العین پہلی منزل ہے کہ انسان شقی بنتا ہے، یہ فرش ازا ہمیں شقی نہیں بننے دیتی۔ ہم جب فرش ازا پر آتے ہیں تو آنکھ، جمود العین یعنی آنکھ کا خشک ہو جانا، ہماری آنکھ خشک نہیں رہتی۔ جب بھی ہم فرش ازا پر آتے ہیں ہماری آنکھ تر ہو جاتی ہے، اور یہ دل کی نرمی کا سبب ہے۔ قسوۃ القلب، دل کا سخت ہو جانا، دوسری منزل۔ فرش ازا پر ہم آتے ہیں، دل نرم ہوتا ہے۔ اصرار علی الذنب، گناہوں پر مسلسل اصرار، یہ انسان کو بدبخت بنا دیتا ہے، شقی بنا دیتا ہے۔ لیکن جب ہم اس عظیم عشق کے سمندر سے وابستہ ہو جاتے ہیں 2 مہینہ 8 دن، تو دیکھیں خود بخود گناہوں سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ شدت الحرص فی طلب الدنیا، دنیا کے حصول میں لالچ کا زیادہ ہو جانا،
فرش ازا پر جب ہم آتے ہیں تو حسین کی راہ میں لٹاتے ہیں، دیتے ہیں۔ وہ انسان جو جمع کر رہا تھا، جو دوسروں سے چھین رہا تھا، اب وہ دینے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ فرش ازا کی عظیم برکت ہے، اور اس برکت تک کس نے پہنچایا؟ سید سجاد علیہ السلام نے پہنچایا۔ کیسے پہنچایا وہ آپ کے پیش نظر ہے کہ ہر ایک مرحلے پر آنکھوں میں آنسو گریہ ہے۔ آج اس خمسے کی یہ آخری مجلس ہے، تو تذکرہ بھی سید سجاد کا کہ جن کی خدمات کے طفیل یہ فرش ازا ہے، اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے خون کے گھونٹ پیے ہیں۔ ایک اسکالر نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہمارا جو مزاج ہے وہ یہ کہ ہم جو ظاہری زخم بدن پہ لگتے ہیں تو اسے دیکھتے ہیں، لیکن دل پر جو زخم لگے کاش ہمیں اس کا ادراک ہوتا۔ سید سجاد علیہ السلام نے جس کیفیت کو جھیلا ہے اور برداشت کیا ہے، اسی لیے آپ کو سید الساجدین کہا جاتا ہے، امام الصابرین کہا جاتا ہے۔ صبر کی وہ منزل، کچھ ایسے لمحے ہیں جو بہت سخت ہیں امام کے لیے، بہت سخت ہیں۔ اس میں دیکھیں صبر، کہ جہاں ایک منزل وہ ہے کہ جب آپ نے آپ کے اوپر غشی تاری ہے، آنکھوں کو کھولا تو دیکھا کہ بابا خون میں نہایا ہوا کھڑا ہے۔ یہ لاشوں کو جو لے کے آئے ہیں، خون لگا ہے مولا کے سینے پہ، خون ہے پیشانی پر، خون ہے رخساروں پر، خون ہے۔ تو مولا نے سوال کیا ہے، پہچان نہیں پائے ہیں پہلے مرحلے میں، اور باپ اپنے بیٹے کو بتا رہا ہے کہ بیٹا تمہارا بابا ہے۔ سوال کیا کیا کہ اس منزل پر آپ دیکھیں کہ چچا عباس کہاں ہیں۔ سب سے پہلا سوال چچا عباس کے سلسلے سے کہ عباس کہاں ہیں۔ یعنی اتنا اعتبار تھا اپنے چچا کی وفا کے اوپر کہ بابا آپ کو اس عالم میں دیکھ رہا ہوں، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب عباس نہ ہوں۔ مولا نے کہا کہ شہید ہو گئے، مارے گئے، بیٹا میرے اور تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک منزل جو سخت ترین مصیبت کی تھی۔ اس کے بعد سید سجاد نے صرف یہاں پر صبر نہیں کیا، پھر ایک منزل وہ ہے کہ جہاں لاشائے شہداء بکھرے پڑے ہیں، ایک چہرے پر رنگ آتا ہے اور ایک رنگ جاتا ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ سید سجاد جان دے دیں گے تو جناب زینب آگے بڑھتی ہیں، بیٹا مال یارا کا تجود بنفسک، میرے لال کیا جان دے دو گے؟ تو سسکیوں کے درمیان میں جو بات کہی ہے فضائے کربلا میں، وہ بات محفوظ ہو گئی کہ پھپھی اماں آپ دیکھتی نہیں ہیں، انہوں نے اپنے کشتہ نجس کو تو دفن کر دیا، میرے بابا کا جنازہ بے گورو کفن پڑا ہے۔ دوسری منزل جو سخت ترین منزل تھی سید سجاد کے لیے، تیسری منزل جب ایک قید خانے میں ہیں اور ایک ننھی سی قبر کھدی ہے، اور ایک ننھی سی اپنی بہن کو سید سجاد اتارنا چاہتے ہیں قبر میں، تو ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، گلے میں توقِ خاردار ہے۔ اب کس طریقے سے سکینہ کو دفن کیا ہے یہ سید سجاد جانتے ہیں۔ یہ سخت ترین مراحل امام سجاد علیہ السلام نے طے کیے ہیں، اور ہر ایک مرحلے پر، ہر ایک منزل پر زندگی میں اپنے ذکر کربلا کو کہیں پر فراموش نہیں کیا۔ ہر ایک مقام پر ذکر کربلا، پانی آیا تو حسین کو یاد کیا، کھانا آیا تو حسین کو یاد کیا۔ ہر ایک منزل پر مختلف بہانوں سے گریہ کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ اگر کبھی کسی ماں کی آغوش میں ننھا کوئی بچہ دیکھتے تھے تو رو دیتے تھے، ننھا بچہ دیکھتے تھے تو گریہ فرماتے تھے، اس لیے کہ اصغر یاد آ جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ منہال کے سلسلے سے ملتا ہے، حج کے لیے جب آئے واپس ہوئے، امام کی خدمت میں گئے اور پتہ چلا کہ مختار نے قصاص کا عمل شروع کیا ہے، تو فوراً پوچھا منہال میرے بھائی کا قاتل پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا؟ یہ کیفیت ہے امام سجاد علیہ السلام کی۔ اس انداز سے سوال کر کے، پوچھ کے، گریہ کر کے، آنسو بہا کے اس کربلا کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جب کسی نے کہا مولا کتنا روئیں گے کتنا روئیں گے، تو کیا کہا؟ فلا تلومونی فإن یعقوب فقد سبطا من ولده فبکا حتی ابیضت عیناہ۔ اب کسی نے سوال کیا ہے کہ مولا کب تک تو مولا نے کیا جواب دیا؟ تم نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے۔ کتنے نظروں سے اوجھل ہوئے؟ ایک بیٹا یعقوب کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، ایک بیٹا اوجھل ہو گیا۔
کتنا روئے؟ اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہتے ہیں کہ جس کی نظروں کے سامنے اس کے 18 یوسف ذبح کر دیے گئے ہوں، وہ کیسے صبر کرے؟ وہ کس طریقے سے صبر کرے؟ یہ امام سجاد علیہ السلام کی وہ کیفیت ہے جس کا انسان اگر درد اس کو کر لے، ادراک کر لے تو کلیجہ پھٹ جائے۔ کتنی مصیبتوں کو برداشت کیا، کتنے مصائب کو برداشت کیا کہ بعد کربلا کسی جگہ جاتے نہیں ہیں۔ کوئی محفل ہو، اگر کوئی آتا ہے کہ مولا تشریف لائیے، کہتے ہیں کہ کربلا کے بعد میرا دل نہیں چاہتا، میرا دل نہیں چاہتا۔ ایک منزل پر امام کا ایک چاہنے والا ہے، امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، تشریف لائیے۔ مولا نے کہا کہ کربلا کے بعد میں کہیں جاتا نہیں ہوں، اپنے پر ممنوع قرار دے دیا ہے میں نے۔ واپس آیا، اسے عجیب سی کیفیت کا احساس ہوا کہ اگر مولا آ جاتے تو کتنا اچھا تھا۔ سوچا اس نے کہ کیا ہو سکتا ہے، ایک چیز سمجھ میں آئی، ہاتھوں کو جوڑا، مولا اگر آپ کے بابا کی فرش ازا بچھا دوں گا تو آئیں گے؟ اگر غم سید الشہداء مناؤں گا تو آئیں گے؟ فوراً کہا کیوں نہیں آؤں گا۔ بس عزیز و امام کو بلایا۔ سید العلماء نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ امام کو بلایا، امام پہنچے، صدر مجلس میں آگے بٹھایا، امام کو لے جا کے آگے بٹھایا، ممبر رکھا ہوا تھا، خطیب گیا ممبر پر اور اس نے مصائب کربلا بیان کرنا شروع کیے۔ گریے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ کون سی امام حسین کی غربت کا تذکرہ کیا۔ کیا اس وقت جب امام کے بچپن کے ساتھی کو امام نے دیکھا کہ زخموں کی تاب نہ لا کے اس دنیا سے گزر گیا، فبان الانکسار علی وجہ الحسین، حسین کے چہرے پر آثار شکستگی نمودار ہوئے، شاید مصائب کا یہ گوشہ پڑا ہو، یا شاید وہ منزل پڑی ہو کہ جب برابر کے بھائی نے 36 سال آواز دی ہو مولا مدد کے لیے آئیے، اور وہ منزل جب مقتل نے لکھا الان انکسر ظہری آخی، بھیا تیرے مرنے نے میری کمر توڑ دی۔ شاید یہ مصائب کا پہلو بیان کیا ہو، یا شاید وہ پہلو کہ جہاں حسین لڑکھڑاتے ہوئے چل رہے ہیں، اے بیٹا آواز دو، تمہارے مرنے نے آنکھوں کی بینائی چھین لی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کیا کیفیت تھی کہ جسے ذاکر بیان کر رہا تھا، گریے کی آوازیں بلند تھی، تاریکی تھی، شمعوں کو گل کر دیا گیا تھا، ہر طرف گریے کی آواز تھی۔ جب یہ مجلس ختم ہوئی، ایک مرتبہ بانی مجلس جو محتمم تھا، جو منتظم تھا، دیکھتا ہے امام کو جہاں بٹھایا تھا صدر مجلس میں وہاں نظر نہیں آتے، ڈھونڈ رہا ہے، پریشان ہے، کیا ہوا؟ آ کے دیکھتا ہے تو کہاں دیکھا، امام عزاداروں کی جہاں جوتیاں رکھی ہیں وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا، کھڑا ہو گیا، مولا آپ کی جگہ یہ نہیں ہے۔ امام نے طلب کے کہا تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں اپنی ماں فاطمہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ کیفیت عزیز و امام کی ہے۔ ایک منزل میں زحمت کو ختم کر رہا ہوں، وہ یہ کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ذکر کربلا، مصائب کربلا کو اس حد تک امام نے اتنا اپنے وجود کے قریب کیا تھا، اتنا اپنے وجود کے قریب کیا تھا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب غشی طاری تھی اور غش سے جب افاقہ ہوا ہے اور مولا آئے ہیں، تو امام نے اپنے چچا کو پوچھا ہے میرا چچا کہاں ہے۔ ایک منزل اور آتی ہے، بس میں نے زحمت کو ختم کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ جب شہداء کو دفن کرنے کی منزل آئی اور بنی اسد آئے کہ لاشاہ شہداء کو دفن کریں، تو بنی اسد کو پتہ نہیں کہ کس کی لاش کہاں پہ دفن کی جائے، کون سی بنی ہاشم سے متعلق لاشیں ہیں، بنی عقیل کی لاشیں کون سی ہیں، غلاموں کی کون سی ہیں، اصحاب انصار کس کی لاش ہے، اس لیے کہ لاشیں پامال کر دیے گئے تھے، نہیں پتہ تھا کس کی لاش ہے۔ دور سے دیکھا ایک سوار آ رہا ہے، بنی اسد کیا کر رہے ہو؟ ان لاشوں کو دفن کرنے کے لیے آئے ہیں، دفن کیوں نہیں کرتے، کیسے دفن کریں، پتہ نہیں ہے کہ کہاں پر کس کی لاش ہے۔ ایک مرتبہ آگے بڑھے، آؤ میں بتاتا ہوں، یہ جو لاش ہے یہ میرے بابا کے بچپن کے ساتھی حبیب ابن مظاہر کی لاش ہے۔ یہ جو لاش ہے حر کی ہے، یہ سعید کی ہے، یہ زہیر کی ہے، یہ مسلم ابن اوسجا کی ہے، آؤ میرے ساتھ آؤ، یہ زینب کے 2 فرزند اون و محمد کی لاشیں ہیں، آؤ، یہ قاسم ابن حسن کی لاش ہے، آؤ، یہ علی اکبر کی لاش ہے۔ ساری لاشوں کو وہ سوار بتاتا گیا، بنی اسد دفن کرتے گئے۔ ایک منزل وہ آئی کہ جب اس سوار نے کہا اے بنی اسد اب دور چلے جاؤ، ترائی پر ایک لاش تھی، وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ایک منزل مقتل نے نقل کی ہے کہ ترائی پر جو لاش تھی اس لاش کو لیا، قبر میں اتارا۔ یہ لاش وہ تھی کہ جس کے شانے نہیں تھے، جس کے بازو نہیں تھے، یہ بغیر ہاتھوں کی کہ جس پر ہاتھ نہیں تھے، اس لاش کے سینے پر امام نے اپنے سر کو رکھ دیا، اور سر کو رکھنے کے بعد
ایک مرثیے کا لفظ کہا ہے، ایک جملہ کہا ہے، لیتک تنظر حال الحرم ہن ینادینا وعطشا وغربتا۔ ایک منزل یہ ہے کہ بھتیجے کو پتہ بھی نہیں چلا کہ چچا کب پانی لینے کے لیے گیا، کب بازو قلم ہوئے، کب مشق چھدی، کب چچا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، یہ پتہ بھی نہیں چلا۔ خبر کس نے دی تھی؟ امام نے دی تھی، بابا نے دی تھی۔ اب آج جب امام آئے ہیں باعجاز دفن شہداء کے لیے تو اب یہ وہ کیفیت ہے۔ عزیزوں، کچھ منزلیں ایسی ہوتی ہیں نفسیاتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں بھتیجا اپنے چچا سے آسانی سے کہہ دیتا ہے، باپ سے نہیں کہہ پاتا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو چچا اور بھتیجے کے درمیان میں رہا کرتی ہیں، خاص طور پر اگر کوئی ایسا چچا ہو جس کی وفا پہ سب کو ناز ہو تو یہ کیفیت بڑی سخت ہوتی ہے۔ اگر کہیں ایسی کوئی منزل ہو کہ ایسا چچا جو بہت بہادر ہو، بہت شجاع ہو، اور ایک بھتیجا بڑے درد میں گزرا ہو، بڑی اس کے وجود کے اندر تڑپ ہو، بڑی مصیبتیں اس کے اوپر پڑی ہوں، تو انسان اپنے باپ سے مصیبتوں کا تذکرہ نہیں کرتا، چچا کے گلے لگے رو لیتا ہے۔ تو یہی وہ کیفیت ہے کہ چچا کا سینہ تو نہیں ملا، چچا اس منزل پر تو نہیں ملے کہ کلیجے سے لگا لیتے۔ ہاں، آج جب علمدار کربلا شہید ہو گئے اور منزل یہ ہے کہ لاشیں شہداء کو بھی دفن کیا نہیں گیا ہے، جب امام باعجاز پہنچے ہیں اور ابو الفضل عباس کی لاش کو قبر میں اتارا ہے تو ایک جملہ کہا ہے، جملہ جو سید سجاد کے کرب کو، ان کے درد کو بیان کر رہا ہے، لیتک تنظر حال الحرم ہن ینادینا وعطشا وغربتا۔ اے چچا، مجھے معلوم ہے تمہارے شاہ قلم ہو گئے، چچا معلوم ہے مشق سکینہ چھد گئی، اے چچا معلوم ہے فرات پر تم ارے سو گئے، چچا خیمے تک نہ آئے اس لیے کہ شرمندہ تھے تمہاری غیرت اس منزل پر۔ اے لیکن چچا، جو سید سجاد پہ گزری، ارے اس کو بھی تو دیکھو، تم تو شانے کٹا کے سو گئے لیکن جو سید سجاد نے دیکھا ارے وہ تم نہ دیکھ سکتے۔ لیتک تنظر حال الحرم ہن ینادینا وعطشا وغربتا۔ اے چچا، اگر کاش تم ہوتے کوفہ کے بازار میں، ارے شام کے بازار میں، تو دیکھتے کہ اہل حرم کس طرح سے بے ردا تھے، کئی بچیاں آواز دے رہی تھی، وعطشا، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے ہماری غربت۔ اے چچا، تم نے نہ سنا، یہ سید سجاد نے سنا۔ بازی لوگ کچھ دیر روتے رہے، اور اس کے بعد اس لاش کو جب دفن کیا، آخری جملہ مجلس کو میں نے ختم کر دیا تو بھائی یہ سب دیکھ رہے تھے، ایک قبر کو بنایا، اپنے بابا کی لاش کو اٹھایا جو گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال ہو گئی تھی۔ عزیزوں، سوچو وہ سید سجاد کے دل پر کیا گزری ہوگی جو ایک منزل پر 11 محرم کو اپنے بابا کے جنازے کو دیکھ رہا تھا لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں توبے خاردار، ارے دفنا نہیں سکا، آج آیا ہے تو بابا کی لاش کو اٹھاتا ہے تو لاش ٹکڑے ٹکڑے ہے، ارے ٹکڑوں کو سمیٹا اور قبر میں اتارا، ارے قبر جب بنا کے لہر بنا کے ارے مٹی کو ڈالا، سید سجاد بیٹھے اور مشت شہادت سے ایک جملہ لکھا جو سید سجاد کے درد کو بیان کرتا ہے، ہاذا قبر حسین بن علی الذی قتلہ عطشانا۔ یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس فرش عزا پر جو مومن مومنات حاضر ہیں، جو نہیں آ سکتے ان کے نیت میں تھا، پروردگار دینی دنیاوی ان کی حاجات کو برلا۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں شعور حیات، شعور حسینیت، شعور حریت عنایت فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا جو حضرات بھی قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، پروردگار ان کو سبکدوشی عنایت فرما۔ جو حضرات بھی حج و زیارت کے مشتاق ہیں، توفیق حج و زیارت نصیب فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا مراجع کرام، علماء اعظم کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت سجاد میں کس طرح آئے منظر دیکھوں، سجاد
گئی زینب کلثوم اس کی سر سے چادر کیسے پھوپھیوں میں پلوے میں کلے سر دیکھوں بولے سجاد میں کس طرح یہ منظر دیکھوں ایک رسی میں لئی ماں رگلے باندھے ہیں ایک رسی میں لئی ماں رگلے باندھے ہیں کیسے یہ بار علم ہے یہ حرم پر دیکھوں بولے سجاد میں کس طرح یہ منظر دیکھوں تازیانوں کی اذیت سے بدن زخمی ہے تازیانوں کی اذیت سے بدن زخمی ہے کیسے یہ درد سہوں ظلم یہ کیوں کر دیکھوں بولے سجاد میں کس طرح یہ منظر دیکھوں نیلا رخسار سکینہ کا تماشوں سے ہوا نیلا رخسار سکینہ کا تماشوں سے ہوا کیسے بیچارگی رخ ہر سرور دیکھوں بولے سجاد میں کس طرح یہ منظر دیکھوں ہم بیداروں پہ لے کے گئے صدقوں کے کھجور ہم بیداروں پہ پھینکے گئے صدقوں کے کھجور کیسے بے حرمتی پیغمبر دیکھوں بولے سجاد میں کس طرح یہ منظر دیکھوں ہم کو بازار میں لائے ہیں اسیروں کی طرح ہم کو بازار میں لائے ہیں اسیروں کی طرح کیسے بگڑی ہوئی تقدیر ان کا تیور دیکھوں بولے سجاد میں کس طرح یہ منظر دیکھوں سب کتاب نہیں میرے جگر میں باقی سب کتاب نہیں میرے جگر میں باقی کیسے یہ ظلم و ستم یہ برابر دیکھوں بولے سجاد میں کس طرح یہ منظر دیکھوں ہر طرف بھیڑ نظر آئی تماشائی کی ہر طرف بھیڑ نظر آئی تماشائی کی کیسے یہ
منظر دیکھوں فتح سے جھکی جاتی ہے گردن میری فتح سے جھکی جاتی ہے گردن میری ایسے یہ تو ہے علم سر کو اٹھا کر دیکھوں بولے سجاد میں کس در آئے منظر دیکھوں کرتا ہے مجلس شبیر میں شبیر دعا 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 کربلا جا کے میں پھر غوث کا جوہر دیکھوں بولے سجاد